بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین گرامی، قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا، پھول چھڑکنا کیسا ہے؟ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کے قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس لیے مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا مستحب ہے۔ اس کی ظاہری سبب یہ معلوم ہوتا ہے تو پانی ڈالنے کی وجہ سے مٹی قبر پر بیٹھ جاتی ہے، ہوا کی وجہ سے گرد و غبار کی شکل میں نہیں اڑتی۔ قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے قبر پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ پھول کے بجائے رقم کو صدقہ اور خیرات کر دیا جائے اور میت کو ثواب پہنچا دیا جائے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی ضائع نہ ہو۔ جو حضرات قبر پر پھول چڑھانے کو جائز سمجھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو بیچ میں سے چیر دیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک کو ایک قبر پر اور دوسرے کو دوسرے قبر پر گاڑ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اس کی کیا مصلحت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے جب تک یہ ٹہنی تر اور نرم رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کو ہلکا فرما دیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے پاس وحی نہیں آتی ہے، اس لیے قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ صرف ایک مرتبہ کیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ تشریعی ہوتا، قبر پر اس طریقے سے شاخیں گاڑنا جائز ہوتا، تو پھر آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرور گاڑتے ہیں۔